آپ چاہو تو 5 وقت کی نماز میں ہر نماز کے بعد ایک نکاح ہو سکتا ہے. مجمع تو ہوتا ہی ہے بھائی. ایک نوجوان بچہ ہے, اس کا نکاح ہونے والا ہے, گواہ وکیل موجود ہیں, امام صاحب کھڑے ہوئے خطبہ پڑھا اور نکاح کرا دیا. کیا مشکل ہے دوستو؟ اور ہر گھر کے اندر 2-5 افراد تو ہوتے ہی ہیں, 2-4 دوست تار بائیں کے ہوتے ہیں, بھائی اپنے گھر سے ذرا جو بھی پکا ہو لے کے آ جاؤ, ساتھ بیٹھ کے کھا لیں گے, یہ ہمارا ولیمہ ہو جائے گا. ہمارے گھر میں تھوڑا سا زیادہ آئٹم ہوگا, اس کے ساتھ مل بانٹ کے سب کھائیں گے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے بھی تو ولیمہ کر کے دکھایا. دوستو انرجی بچاؤ. زندگی بھر کماتے ہیں اور ایک دن جوئے کی طرح ہار جاتے ہیں شادی میں. یہ کون سا عقل مندی, یہ کون سی دانش مندی کی بات ہے؟ امام شافعی فرماتے ہیں کہ لوگوں کی باتیں پتھروں کی طرح ہوتی ہیں. اگر تم اپنی کمر پر ان پتھروں کو رکھ لو گے تو یہ تمہاری کمر توڑ دیں گی, لیکن اگر تم انہیں اپنے قدموں کے نیچے رکھو گے تو تمہارے قد کو اونچا کر دیں گے. گجرات میں ایک لاش بہتی ہوئی آئی. ان لوگوں نے لاش کو اٹھا کر چارپائی پہ رکھ دیا. جب چارپائی پہ لاش کو رکھا تو لوگوں سے پوچھا کہ جناب اس کو دفنانے کے لیے پیسے دیں. ہر بندہ کہہ رہا تھا میں بیزی ہوں, مصروف ہوں, میرے پاس پیسے نہیں ہیں, حالات ٹھیک نہیں ہے. وہ بھی گزر جاتا تھا. دوسرے سے پوچھا, وہ بھی گزر جاتا تھا. تیسرے سے پوچھا, وہ بھی گزر جاتا تھا. بابا ایک یہ منظر دیکھ رہا تھا تو بابے نے کہا کہ یار تم پریشان نہ ہو, مسجد میں سپیکر آن کرو اور اعلان کرو کہ لاوارث لاش ہمارے پاس پہنچ گیا گاؤں میں, اس کو دفنانا چاہتے ہیں, چندہ اکٹھا کر کو اس کو دفنا دو. لوگوں نے مسجدوں میں سپیکر آن کر کے چندہ اکٹھا کیا. جب اس کو دفنایا اگلے دن اسی گاؤں میں بلیک کلر کی پراڈو گاڑیاں گشت کر رہی تھیں. لوگوں نے پوچھا کہ ان سے پوچھو یہ کیا کر رہے ہیں, کبھی ادھر گاڑیاں جاتی ہیں کبھی ادھر جاتی ہیں. ان سے پوچھا کہ گاڑیاں گشت کیوں کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہمیں پتا چلا یہاں ڈیڈ باڈی پہنچی ہے. انہوں نے کہا کل کی بات تھی. اس نے کہا کیا کیا تم لوگوں نے؟ انہوں نے کہا پیسے دینے. نصیب والے تھے, ان کو کھیلنے کو بھی اخروٹ اور بادام ملا تھا. ہماری قوم مشکل میں پڑ گئی کہ کھیلنے کے لیے موبائل ملا, کھیلنے کے لیے موبائل ملا, جس نے جوانیاں تباہ کر دی, جس نے زندگیاں تباہ کر دی, جس نے ایمان کے جنازے نکال دیے, جس نے ایمان کو کمزور اور کھوکھلا کر کے رکھ دیا. آج اس موبائل نے کیسی تباہیاں دکھائی ہیں, آج اس موبائل نے کیسی بربادیاں دکھائی ہیں. اس موبائل نے پوری دنیا کو ایک مٹھی میں کر دیا, لیکن ایک گھر میں رہنے والے ماں باپ اور اولاد کو ایک دوسرے سے جدا کر کے رکھا ہوا ہے. ایک کمرے میں رہنے والے میاں بیوی اور میاں بیوی کو ایک دوسرے سے جدا کر کے رکھا ہوا ہے. گھر میں بوڑھا باپ بیمار پڑا ہے, جوان بیٹا اپنے بستر پر دراز پڑا اور موبائل میں وہ واٹس ایپ پر پوری دنیا کی خیریت پوچھ رہا ہے. اس بدبختوں کو توفیق نہیں اپنے بوڑھے ابا کا جا کے سر دبا دیں. بوڑھی ماں گھر میں بیمار پڑی ہے اور جوان بیٹی موبائل لے کے دراز پڑی اور اپنی اور نماز بھی کیسے پڑھتے ہیں کچھ بھی معلوم نہیں. امام صاحب پہلی رکعت میں ہے یا دوسری میں ہے, کون سی رکعت چل رہی ہے, کون سی سورت پڑھی جا رہی ہے, کچھ بھی پتا نہیں. آ گئے نیت باندھ لیے تو کان کی آؤٹ آف اسٹیشن, ان کا نیٹ ورک نہیں لگتا. اور جہاں امام صاحب نے سلام پھیرا نماز کا, مقتدی سب غائب, سب بھی پھچے پھر لگ دیکھتی کیا کہ ملک الموت انتظار میں ہے, کیا کہ وہاں پھچے. اسرائیل علیہ السلام ان کے انتظار میں کھڑے ہیں, تو سلام پھیر کو آیا تو ذرا تجھے میں خبرستان لے جانا کر کو. سنت پڑھنے والا کوئی نہیں, صرف فرض نماز پڑھتے ہیں. وہ پڑھتے سو بھی کیسا, دھڑام دھڑام سے وضو کرتے ہیں. وضو میں سنت کا کوئی خیال نہیں, نہ مسواک کرتے, نہ انگلی سے دانت صاف کرتے, نہ کلی صحیح سے کرتے, نہ سر کا مسا. وہ کراف کا خراب ہو جاتا کر کو چکے ہوں کر لگایا تھی ہوے میں مسا, ہوا کے اندر. اور بغیر ٹوپی کے نماز پڑھتے ہیں, بغیر ٹوپی کے. درگاہ آپ کے ہاتھ سے نکل گئی, خانقاہ آپ کے ہاتھ سے نکل گئی, مسجدیں آپ کے ہاتھ سے نکل جائیں گی, قبرستان آپ کے ہاتھ سے نکل جائے گا. اس طرح کا گندا بل اس بھارت کی پارلیمنٹ میں مودی نے پیش کیا. اتنی تکلیف ہوئی کہ میرا روم کا پکار کر کہہ رہا تھا کہ کیا ہو گیا ان لوگوں کو جو 14.5 کروڑ ہے اور 5 کو نہیں جتا سکتے. اپنی مسجد کو بچانے کے لیے, درگاہوں کو بچانے کے لیے, خانخواہوں کو بچانے کے لیے تم کب تک لڑو گے بتاؤ میرے کو. ارے میں خراب ہوں تو ختم کر دو مجھے, ہٹا دو مجھے, دنیا سے نکال دو, مگر تم تو قائد بنو, تم اتحاد پیدا کرو. کب تک تم اس ڈر میں رہو گے وہ جیتے گا یہ جیتے گا؟ ارے کوئی بھی جیتے اس کو تمہاری مسجد سے کیا مطلب, کوئی بھی جیتے اس کو تمہاری شناخت سے کیا مطلب, کوئی بھی جیتے وہ تم کو کیا انصاف کرے گا.
इंसाफ तुमको करना पड़ेगा। The very first thing Allah is going to ask you about, you, very first thing Yawm al-Qiyamah, when the person is standing there, Allah is going to ask him about his prayer. You're too caught up, too busy to worship the one who can forgive you from everything you've done. No matter what is happening in your lives, guys, don't ever leave out the salah. Come back to the deen of Allah, even if it means you start praying once a day. At least that's a start. And the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said the difference between us and the non-believers is salah. I don't care what it is. The salah is there to remove the filth and the evil from your life. How can you say I'm Muslim, you don't pray salah? How could you even live without salah? How could you go on in the day without praying to Allah Azza wa Jal, not prostrating in single sujood to Allah Azza wa Jal? How can you carry on? Your life must be a miserable, depressing life. The moment you abandon the salah, expect everything else to come crumbling down to the ground. The first thing that rises to protect you in the grave is your salah. Yunus, Isa, Musa, Yusha, Lut, Shu'aib, Saleh, Hud, سارے انبیاء نفسی 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 میری جان بچا میری جان بچا. ایک طرف سے ایک آواز آئے گی امتی امتی. واہ یا رسول اللہ ہم آپ پہ قربان جائیں. دولت آ جائے, عزت آ جائے, شہرت آ جائے, طاقت آ جائے, بلندی آ جائے, کبھی بڑا نہ سمجھنا, اس لیے کہ دینے والا لینا بھی جانتا ہے. اس لیے ہمیشہ عاجزی کے ساتھ ڈرتے ہوئے زندگی گزاریں. کہ بچے تو قرآن ختم کرتے ہیں, حافظ ہوتے ہیں, مگر بچیاں حافظ نہیں ہوتی ہے. اگرچہ بچیوں کے حافظ ہونے کے بعد بڑے چیلنج ہیں, مگر ارتداد کے اس ماحول میں ہمیں زیادہ سے زیادہ اپنی بچیوں کو قرآن سے منسلک کرنے کے لیے انہیں حافظ بنانا چاہیے, تاکہ کبھی اس کے دل میں یہ بات آئے تو وہ رک جائے کہ میرے سینے میں قرآن ہے, میں کیسے اس نعمت کو چھوڑ کر کسی تاریکی کی طرف جا سکتی ہوں. ہمارے طلباء کو ایک سوال ہوتا ہے کہ ہمیں جلدی جلدی یاد کرنے کی توفیق کیسے ہو, ہمارا ذہن کیسے کھلے. تو دنیا دار لوگ تو آپ کو کہیں گے بادام کھاؤ, یہ کھاؤ, وہ کھاؤ, لیکن اہل اللہ یہ فرماتے ہیں کہ جتنی ہماری نگاہوں کی حفاظت ہوگی, گناہوں سے دوری ہوگی اور درود شریف کی کثرت ہوگی, اتنا ہی ہمارا ذہن تیز ہوگا. ہم میں کوئی تاجر ہے, کوئی صحافی ہے, کوئی اسکول کا استاذ ہے, یا کوئی معاشرے میں کسی قسم کے عہدے پر ہے, تو وہ خود کو پہلے حضور پاک کا امتی, حضور کا محافظ سمجھے, بعد میں اپنی کوئی اور نسبت رکھے. یہ طے کر لیں کہ ہماری زندگی, ہماری جوانی, ہماری صلاحیتیں یہ صرف رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے. اگر حضور نہ ہوتے تو ہم نہ ہوتے, نمبر ایک. نمبر دو, جب ہم یہ طے کر لیں گے کہ ہماری زندگی رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے ہے, تو پھر ہمارے لیے کام کرنا مشکل نہیں. یہ کر لیں گے, پھر ہمارے لیے اگلا کام کرنا مشکل نہیں رہے گا. مشکل تب ہوتا ہے جس وقت ہم طے نہیں کرتے. ایک چیز ہم طے کر لینا تو خدا کی قسم مشکل نہیں ہے. اب سنیں, آیت ختم نبوت, حدیث ختم نبوت, اس پر 2-2, 3-3 ہر بندے کی تیاری ہونی چاہیے. ایک کتاب میں بتا دیتا ہوں, وہ آپ لے لیں, اردو میں کتاب ہے, بہت آسان ہے, اس کا نام ہے ختم نبوت کامل. مصنف ہیں مولانا مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ, مفتی تقی صاحب کے والد محترم. اور پھر اس کے بعد انہوں نے اعلان کیا کہ اگلے 10 سال میں 50% غزہ کے لوگ حافظ ہونے چاہیے. پھر اس کے بعد اعلان کیا 2012 میں ان لوگوں نے کہ اگلے 10 سال میں غزہ میں ہر آدمی قرآن کا حافظ ہونا چاہیے. تو اس وقت غزہ کی صورتحال یہ ہے کہ 23 لاکھ لوگوں میں سے تقریباً 22 لاکھ لوگ قرآن کے حافظ ہیں. کتنے لوگ قرآن کے حافظ ہیں؟ 22 لاکھ لوگ, 95% سے زیادہ سب قرآن کے حافظ. اسی لیے وہ اتنے ایسے حالات ہیں کہ ان کے گھر توڑ دیے گئے ہیں, وہ بھوک اور پیاس سے مر رہے ہیں, مگر اس کے باوجود ایمان پر ایسی استقامت کے ساتھ کھڑے ہیں کہ انسان حیران ہو جاتا ہے. یورپ میں ہزاروں لوگ ان کی اس استقامت کو دیکھ کر اسلام میں داخل ہو رہے ہیں. وہ کیا کہتے ہیں
اے اللہ میری اولاد فدا ہے, میری جان فدا ہے, اے اللہ میرا سب کچھ قربان ہے, بس تو راضی ہو جا. اسلامی روایات کو چھوڑا, ولیمے کی دعوت ہو رہی ہے, ساتھ میں لفافے دے رہے ہیں. ارے بھیا ولیمے کی دعوت ہو رہی ہے, اس نے ہوٹل کھولا, فی آدمی 500 روپے دے کے جا رہا ہے, کھانا کھا رہا ہے. اگر آپ کو زیادہ ہی شوق ہے ولیمہ کرنے کا تو لفافہ کس بات کا ہے؟ چھوارے لے کے آ رہے ہیں لڑکے والے میں, ہم دیکھتے ہیں شادیوں میں چھواروں کا تھیلا اٹھائے لا رہے ہیں. اللہ کے بندے, جس لڑکی کے باپ نے تمہیں بہترین قورمے بریانیاں سارا کچھ کھلوا رہا ہے, وہ چھوارے نہیں کھلا سکتا تمہیں؟ کیا تماش بھی نہیں ہے یہ؟ کہاں لکھا ہے شریعت میں کہ طے کرو کہ فلاں سامان چاہیے, فلاں سامان چاہیے؟ ابھی ہم تو منع کر رہے ہیں. کس انداز سے منع کر رہے ہیں؟ عورتوں نے عورتوں کا جینا حرام کر رکھا ہے معاشرے میں. آپ دیکھیں کوئی نکاح ہونے والا ہو, کوئی پاس ہی نہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسا نکاح چاہتے ہیں. بے شمار وظیفے کر رہی ہیں گھروں میں, بے شمار آیتیں پڑھ رہی ہیں, صبح شام تسبیحات کر رہی ہیں, اور دوسرے کی بیٹی کا جینا حرام کر رکھا ہے. یہ ساری دعائیں تسبیحاں تمہارے منہ پر ماری جائیں گی جو دوسرے کی بیٹی کے راستے کے اندر کاٹے بوتے ہو. اس طرح اللہ راضی ہوتا ہے؟ ایسے خدا کی رضامندی حاصل کی جاتی ہے کہ جی چاہیے نہیں دہیز نہیں چاہیے, اور تبھی زبان میں بچولیوں کو کہیں گے فلاں چیز بھی آ جائے, فلاں چیز بھی